قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی۔ ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چلنا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چلنا میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا ہے اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے۔ مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے، اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تم کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔
कहने लगा मानो ना मानो, उनके पास बड़ा कुछ था। और अगली बात जो उसने की वो तारीख में महफूज है, वो तारीख में महफूज है, वो तारीख में महफूज है, वो तारीख का हिस्सा है। अबू जहल कहने लगा उठते ही कि मुझे लगता है जब तक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मौजूद है ये हमें जुल्म नहीं करने देंगे, ये हमें कोई ज्यादती करने। तारीख में महफूज है जुमला अबू जहल का। कहने लगा जब तक ये मौजूद है हमें कोई ज्यादती करने। हजरत फरमाया करते थे जिंदा नबी के मानने वालों जिंदा बन के जिंदगी गुजारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जो कौमें सर उठा के जीती हैं वो जिंदा होती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में हक़ खुद इख्तियारी पैदा करें, जीना सीखें, लड़ना सीखें, मैदान में रहना सीखें। सहम सहम के वक्त नहीं गुजरेगा, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लिहाजा हक लेना सीखें, हक पर खड़े होना सीखें, अपने मिजाज में ये बातें पैदा करें। मुझे खातून ने पूछा, मेरा भाई कहता है हिस्सा ले ले फिर मेरे मरे का मुंह ना देखना। मैं क्या पुत्र तू हिस्सा लाए ना मुंह वेखी होता, कोई जरूरत नहीं, मुंह ऐसे जालिम का मुंह वैसे भी नहीं देखना चाहिए जो बहनों का हिस्सा खा जाए। मैंने कहा तू मुंह देखने की कोई जरूरत है, ये कोई ब्लैकमेलिंग है। अब्बा कहता है हिस्सा ले लो मुंह ना देखना। मैं कहा बिल्कुल ना देखी, तू बल्कि आंख में देखना भी नहीं चाहती, तू इधर रख, अल्लाह रसूल ने मुकर्रर किया मेरा हिस्सा। क्या फलसफा है हमारा, जो बात गलत है उस पर लोगों को ब्लैकमेल करते हो। जायज बात पे डटना सीखो। आप जब डट जाते हैं ना तो फिर अल्लाह मदद करता है, फिर अल्लाह मततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल करता है। हुजूर ने फरमाया जो जान की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो माल की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो दीन की हिफाजत करते मर गया वो भी, जो खानदान की, अपने घर की, अपने बच्चों की हिफाजत करते मर गया वो भी। तो इतना बड़ा दर्जा हुजूर ने बयान कर दिया है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी हैं, वो भी ताउन के मर्ज से दुनिया से गए, उनको ताउन का वो मर्ज हो गया था। हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का अमीन है, उनको अमीनुल उम्मत कहा जाता है। और अशरा मुबशरा सहाबी हैं, उन 10 लोगों में शामिल हैं जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरा तुम्हारे साथ वादा है, रब तुम्हें जन्नत अता फरमाए। अशरा मुबशरा सहाबी और इतने बड़े सहाबी कि इन्होंने मैदान उहद के अंदर अपने वालिद को कत्ल किया था। लोगों ने कहा आपने अपना बाप मार दिया, फरमाया बाप नहीं मारा, मैंने अपने महबूब का दुश्मन मारा है। इतने पक्के अकीदे के बंदे के बाप को कत्ल करना पड़ा तो दीन के रास्ते में उसे भी कत्ल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, फरमाते थे अगर मैं अपनी जगह किसी बंदे का बैठना पसंद करता हूं तो अबू उबादा बिन जर्राह का बैठना पसंद। हमारे इतना तगड़ा आदमी। मुल्क शाम के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई, आप भी उस वक्त वहीं कुर्ब जवार के इलाकों में थे, ताउन का मर्ज फैल गया। लोगों ने आपसे कहा यहां से निकलिए, फरमाया नहीं निकलूंगा, इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां ये वबा फैल जाए वहां से निकलना नहीं, जो वहां हो वो बाहर ना निकले और जो बाहर वाले हों वो वहां अंदर न जाए। हुजूर ने इस एहतियात का कहा है, मैं नहीं निकलूंगा। और मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ताउन से डर के भागा वो इस तरह है जिस तरह अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़ के भागने वाला। और फरमाया जो ताउन की वजह से मर गया अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता कर देगा। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत, फरमाया नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा यहाँ ताउन फैल गया है, तो फरमाया मेरे रब की कुदरत है, उसकी हिकमत है, उसे भी तो पता है ना उसका बंदा यहाँ मौजूद है, तो फैल गया तो उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है। मैं कह चुका हूं कि एहतियाती तदाबीर सारी इस्तेमाल करें, लेकिन खौफ खाना, सवार कर लेना चीजों को दिमाग पर, नफसियाती हो जाना, ये मामला दुरुस्त नहीं है। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में फिंसी निकली और मस्जिद में पहुंचने से पहले पहले विसाल कर गए। हजरत मुआज़ बिन जबल जो बाद में खुद ताउन की बीमारी से तशरीफ ले गए, आपने उनका जनाजा पढ़ाया। इमाम नबवी फरमाया करते थे मैं जब भी हजरत अबू उबादा बिन जर्राह की कब्र पे जाता हूं तो मेरे दिल पे रोब तारी हो जाती। उनकी कब्र में भी अल्लाह ने रोब रखा हुआ है, मरने के बाद भी उनकी शान विसाल के बाद भी बड़ी बुलंद है। अल्लाह करीम ने वहां बरकतें और रहमतें रखी हुई। तो इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, वो ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको कह मियां ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया। आप किसी शख्स के पास बैठे और
کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل، ہم نے پتہ کیا کیا، تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلی؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے، کہ لوگ سمجھنے لگے اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں، مذاق اڑ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کا ہے، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا، ایسے میلہ لگا ہوا ہے۔ اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا۔ ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی۔ جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔ جو میری بات مان گیا بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے، یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج۔ اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں۔